اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے شکر کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ کافی آیات ہیں جس میں شکر کا ذکر ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، کب شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور شکر کرنے کے انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو میں نے آیتیں منتخب کی ہیں اس میں ٹاپ پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سب سے اہم جو چیز شکر کرنے کی ہے انسان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے اس میں تکبر اللہ، یہ حکم ہے، امر فعل امر ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ الا ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا کی ہے، اور یہ سب کے لیے آیت ہے، لیکن اس میں سے جو ہدایت پا گئے وہ خوش نصیب ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم شکر ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اجتماعی طور پہ یہ آیت بیان فرمائی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں روز ہی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت پہ رکھا ہے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور نیک اعمال اور اپنی ذات عالی پر توحید کی نسبت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہی ما ہداکم کی تشریح ہوگی۔ تو اس چیز پر ہمیں سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر دن کے اکثر اوقات میں یا نماز پڑھنے کے بعد جب ہم دعا مانگیں تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگلی آیت جو ہے وہ سورہ النحل کی ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انسان کی کچھ نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور وہ بہت اہم نعمتیں ہیں، تو ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، یہ اللہ ہی ہے جس نے کہ تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جب تم پیدا ہوئے، یعنی تمہیں اتنا بھی علم نہیں تھا کہ تم کس جگہ ہو، کس کے ہاتھوں میں ہو، بالکل لا تعلمون شیئا، کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بچے کے اندر رکھی ہیں ان کو اجاگر کرنا شروع فرمایا، اور اس میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے سماعت عطا فرمائی۔ سماعت کی صلاحیت تو تھی، لیکن سننے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے گئے۔ والابصار، اور ہمیں بصیرت کے ساتھ دیکھنے کی، سمجھداری کے ساتھ ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ والافئدہ، اور ہمیں قلوب عطا فرمائے۔ یہاں قلوب جو ہیں یہ دماغی صلاحیتیں بھی ہیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ دو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، سمع اور بصرہ، یہ دو صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر جس کے ذریعے سے تمام انفارمیشن باہر سے اندر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اور سن کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اطراف میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ذہن ہے، الافئدہ، قلب کہہ لیں یا دل کہہ لیں یا ذہن کہہ لیں یا دماغ کہہ لیں، وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلے کرتا ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون، تو شاید یہ کہ تم سمجھو ان نعمتوں کا
کی قدر کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 60۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نعمت، بلکہ تمام نعمتوں کو اکٹھا کر کے یہاں فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کے اوپر، سب انسانوں کے اوپر بڑا فضل کیا ہے، بہت مہربانی کی ہے، ہر طریقوں سے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ جو ہیں، زیادہ میجورٹی کی جو تخلیق ہے انسانوں کی، لا یشکرون، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے سورہ النمل کی ہے، آیت نمبر 19۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت جو کہ اصل میں یہ ایک جملہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، مگر بڑی پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا۔ تو یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے کہ او اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی شکر ادا کرنا بھی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ خود عطا نہ فرمائے۔ تو یہاں آیت شروع ہو رہی ہے ربی اوزعنی، ربی جو ہے یہ اصل میں میرا رب ہے، اس میں میرا لفظ چھپا ہوا ہے اس کی گرامر کی کنسٹرکٹ کے حساب سے، تو اور اس میں میرا لفظ بھی ظاہر نہیں ہے، تو اصل ترجمہ اس ربی کا ہے اے میرے رب۔ اس کے بعد یہ اوزعنی ہے، یہ فعل امر ہے اور یہ درخواست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مجھے، دعا مانگنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ صلاحیت عطا فرما، میرے لیے یہ ممکن بنا، کیا ممکن بنا، ان اشکرا، کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ کس بات پہ؟ کہ نعمتک التی، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، انعامتا، جو نعمتیں میرے اوپر انعام کے طور پہ دی ہیں، علیہ، میرے اوپر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر جو تو نے احسانات اور نعمتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اس پر مجھے توفیق دے، یعنی یہ میری خود کی صلاحیت نہیں ہے اتنی کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اس بات کی بھی یہاں اوزینی دوبارہ اپلائی ہو رہا ہے کہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما، صلاحیت عطا فرما کہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ اور کون سے نیک عمل میں خود نہیں جانتا، لیکن وہ عمل ترضا ہو، جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِی، اور مجھے داخل فرما، بِرَحْمَتِکَ، اپنی رحمت سے، میری صلاحیتوں سے نہیں، میری کوششوں سے نہیں، بلکہ اپنی رحمت سے، اپنی نوازش سے مجھے داخل فرما فی عبادک الصالحین، ان لوگوں میں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سورہ النمل میں آیت نمبر 40 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ نے اپنی تخلیق بنائی ہے، اس کے بعد نعمتوں کی بارش فرما دی ہے، اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم شکر نہیں کرو گے تو میرا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ ومن شکرا، جو کوئی بھی شکر گزار ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو حقیقت میں یہ شکر اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہوگا، اللہ کو کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا میرے شکر ادا کرنے سے، آپ کے شکر ادا کرنے سے۔ اور اگر ومن کفرا، جو کوئی بھی انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، ناشکر گزاری کرے گا، تو اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تیرا رب جو ہے یہ غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تیرے شکر ادا کرنے سے اس کے پاس کچھ بڑھ نہیں جائے گا، تیرے کفر کرنے سے اس کے پاس کچھ گھٹ نہیں جائے گا، وہ مہربان ہے، اپنا کرم پھر بھی تجھ پر کرتا رہے گا، تو چاہے شکر کر یا نہ کر، یہ تیرے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں ہم صبح شام استعمال کرتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومن میں آیت نمبر 61 میں فرمایا
اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہے وہ جس نے بنا دیا تمہارے سب کے لیے، لکم سب کے لیے، انسانوں کے لیے، اللیل رات کا وقت، اور اس میں فرمایا لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اس میں۔ تو رات میں جب انسان سوتا ہے تو صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، ساری تھکن اتری ہوئی ہوتی ہے، ہر طریقے سے وہ تیار ہوتا ہے اگلے دن کے لیے، تو اور اتنے آرام سے سوتا رہتا ہے، ہر طریقے سے اس کی نعمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، سونے کے باوجود اس کی زندگی کی تمام نعمتیں اس کے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون اطمینان حاصل کر سکو۔ اور اس کے بعد بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس نے نہار کی یعنی دن کی تخلیق فرمائی، مبصرہ، تاکہ اس میں تم دیکھ سکو۔ دیکھ سکو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اندھیرا نہیں ہے، تو تم اپنے دن بھر کے کام جو کرنے ہیں تمہیں، اس روشنی میں تم ان کو انجام دو، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت جو سورہ الاعراف کی ہے اس میں اپنا شکر کا ایک اور ہی ذریعہ بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مکنہ جو ہے یہ مکان ٹھہرانا، کسی کو قیام دینا بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یعنی انسانوں کو زمین پر بہت اچھی طریقے سے قیام عطا فرمایا ہے۔ فی الارض، دوسرے مخلوق ہے وہ اپنے جنگلوں میں دریاؤں میں ایسے رہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف وہی ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ایک نظام رہنے کا اس کو عطا فرمایا، گھر عطا فرمائے، گھر کے اندر نعمتیں عطا فرمائیں، یہ سب مکناکم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ سب کچھ نعمتیں زمین پر عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ ایک اور نظام قائم کیا جو کہ دوسری مخلوق کے ہاں نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهِ مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے نظام معیشت قائم کر دیا۔ یہ لائیولی ہوڈ، معیشت کا نظام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرٹیکولر فیلڈ کا ایک کام کرتے ہیں، کوئی دوسرا شخص اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، فارمر اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور یہ سب مل کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ایک آپ نے اپنے ایریا میں ایک فیلڈ میں کام کیا، آپ کو کچھ آمدنی ہوئی، اس سے آپ نے اسٹور میں جا کے ساری چیزیں خرید لیں، جو بھی آپ خرید سکتے تھے، جتنے لوگوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا تھا وہ سب آپ کی ملکیت ہو گئیں۔ تو یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ نظام معاش فرمایا ہے۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اتنے عمدہ نظام قائم کیا کہ گھر بیٹھے سب کچھ تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور نعمت یاد دلا رہے ہیں جو بارش ہے۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور یہ آپ اگلی مرتبہ نوٹ کیجئے گا کہ جب بارش ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھیے، آپ باہر جا کے کھڑے ہو جائیں تو ایک ٹھنڈی قسم کی ہوا آپ کو فیل ہونے لگتی ہے۔ یہ بشارت ہے بارش کے آنے کی، اس کو مبشرات فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بارش برسنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور اس سے ریاح جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کو کہ مبشرات عمدہ ہے، تو یہ بارش ہونے سے پہلے انسان کو خبر مل جاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، وہ ہواؤں کی فیلنگ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں چکھا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظام کا بیان فرمایا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ چلتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ورنہ تو یہ کھڑے کے کھڑے بھی ہو جائیں اور گر بھی جائیں، ڈوب بھی جائیں، فوراً اگر اللہ پانی کی صلاحیت نکال دے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے، حکم سے چل رہا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کر سکو، حاصل کر سکو
اس کے فضل کو جو وہ عنایت فرماتا ہے تمہیں نظام زندگی چلانے کے لیے، اور اس کے بعد آخر میں پھر وہی بات فرمائے کہ دیکھو تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا، تم بہت کم شکر کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس کے بعد آگے چلیے سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور ہی بات فرمائی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہستی کے ساتھ ایسے معاملات رکھے ہیں کہ وہ اگر جسمانی طور پر صاف اور پاک نہیں ہے تو ایسے طریقے پیدا فرمائے اللہ نے کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں، یا ذہنی طور پہ اگر سکون پاک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ذکر اور طریقے فرمائے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یرید اللہ، یرید جو ہے وہ ارادے سے ہے، اللہ نہیں ارادہ کرتا اس بات کا، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ یہ وہ تمہیں کچھ مشکل میں، حرج یہاں کا مطلب مشکل تکلیف میں ڈالنا، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالا جائے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے ولیکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک فرما دے۔ پاکی جو ہے یہ انسان کی جسمانی بھی پاکی ہے، ذہنی بھی پاکی ہے، قلب کی بھی پاکی ہے، اللہ نے ان سب کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ وہ پوری تکمیل کر دے اپنی نعمتوں کی، علیکم تمہارے اوپر، یہ انسان سے خطاب ہے، اور اس کے بعد پھر یہی فرمایا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہیں جب حاصل ہو جائے لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کر سکو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس کے بعد سورہ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انسان کو اس کی اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی وہ دعوت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ، اجازت دے دی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہے، فَكُلُوا کھاؤ، سو کھاؤ، مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پہ عطا فرمایا، حلالً طیباً، پاکیزہ چیزیں ہیں، یہاں حلال گوشت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ساری چیزیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھانے کی اجازت ہے، اور جتنی چاہے کھاؤ، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن ایک کام ضرور کرو، وشکروا نعمت اللہ، اللہ کا شکر ضرور ادا کرو جو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ضرور ادا کیا کرو جب نعمتیں استعمال کر سکو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے، یہاں بھی شکر کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی جو کیٹل ہوتے ہیں، گھریلو جانور ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، تم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، فیہا ان چیزوں میں، ان جانوروں میں جو کہ بکری ہے، آپ کے گائے ہے، اونٹ ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ نے فرمایا منافع ہیں، نفع ہے، فائدے ہیں تمہارے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ ہر وقت سروس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جتنا ہمیں انسانوں کو دودھ چاہیے ہوتا ہے وہ میسر آ جاتا ہے ان جانوروں کے ذریعے، اور گھر پہنچ جاتا ہے، گھر بیٹھے ہی دودھ پہنچ جاتا ہے، اور ان کا گوشت بھی کھانے کو ملتا ہے، ان کی کھالوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ یہ ذکر ہے نعمتوں کا جو انسان کو عطا فرمائیں جانوروں کے ذریعے، ان کی خدمت کے ذریعے۔ اللہ نے پھر وہی فرمایا افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس کی نعمتوں کو ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں، اور غور بھی نہیں کرتے کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم صبح چائے بناتے ہیں، دودھ جو ہے وہ بوتل میں سے ڈیل دیتے ہیں اس کے اندر، اور آرام سے چائے پیتے رہتے ہیں، کبھی غور بھی کیا کہ یہ کتنی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ گھر بیٹھے اس نے ان چیزوں کو ہمارے پاس پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت جو سورہ ابراہیم کی ہے 37 میں، اس میں اپنی ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے پھل، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ اصل میں آیت ہے سورہ ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، لیکن انسانوں کو یاد دلایا ہے کہ اے اللہ ان کو نعمت عطا فرما ثمرات کی، تاکہ رزق کے طور پہ، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ تو یہ پھل جو ہیں ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جب چاہا کھا لیتے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں جب بھی ہم اس کی نعمتوں کا استعمال کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النحل میں آیت نمبر 14 میں ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے کہ سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر اور دریا کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ کیا ہو کہ تم کھا سکو، منہ لحمن طرین، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور طرین تازہ، یہ مچھلیوں کے گوشت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ تم مچھلیوں کا گوشت، مچھلیاں پکڑتے ہو اور فوراً کھانے لگتے ہو پکا کے انہیں، تو یہ اللہ اگر سمندر اور دریا تمہارے لیے مسخر نہ کرتے، تمہاری خدمت پہ نہیں لگاتے، اور ایسی ان کی کیفیت ہوتی کہ تم ان میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، تو تم نہ مچھلیاں پکڑتے نہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے سمندر تمہارے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیے ہیں۔ اور ایک چیز فرمائے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نعمت دی کہ ان دریاؤں میں سے اور ان سمندروں میں سے تم وہ زیورات کی قسم کی چیزیں نکالتے ہو جس سے کہ تم زیورات بناتے ہو اور ان کو استعمال کرتے ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو کشتی کی یا جہاز کی طرف نظر تو کرو، وَتَرَى الْفُلْكَ، دیکھو مواخر فیہ، کیسے وہ چلتی رہتی ہیں سمندروں میں اور دریاؤں کے اندر، پانی کو پھاڑ پھاڑ کے چلتی رہتی ہیں کشتیاں۔ یہ کیسی نعمت ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا پانی کے ذریعے سامان ایک دوسری جگہ سے پہنچانے کا، تو ایک دوسرے ملکوں سے چیزیں مشکل ہی سے پہنچا کرتی ہیں، اتنی تعداد میں جو اب ہمیں حاصل ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آخر کے آیت میں پھر یہ فرمایا کہ دیکھو سوچو، اللہ کا شکر ضرور کرو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ اگر عقل مند آدمی ان کو سوچے تو واقعی یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی کن نعمتوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں اور ہم غور بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں اس اگلی آیت جو سورہ النساء کی ہے 147 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دے کے، یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے گی دنیا میں یا آخرت میں، اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر تم یہ دو چیزیں کرو تو وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اللہ کا اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو یقیناً یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ عذاب کو دور کر دیں گی، اس دنیا کی تکالیف کے عذاب کو بھی اور آخرت کی عذاب کو بھی۔ تو یہ بڑا عمدہ پوائنٹ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر ادا کرنا اور ایمان لانا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ملے گا، اس کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں تکلیف دے کے، عذاب دے کے۔ تو ان دو کام کرتے رہو تو اللہ کی رحمتیں ساتھ رہیں گی۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یہاں پر اللہ علم والا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنے لیے شاکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شکر کر رہا ہے، یہاں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تو یہاں اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ انسان کے شکر کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی قدر فرماتا ہے، یہ شاکر کا ترجمہ ہوگا اللہ کے لیے۔ اس کے بعد دو چھوٹی اور آیتیں ہیں جو بڑی ہی عجیب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الزمر میں آیت نمبر 7 میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے اس کی نعمتوں کا، تو اللہ تو غنی ہے، اللہ تو رچ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے شکر کی، لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ راضی نہیں ہوتا اس بات سے کہ انسان اس کے ساتھ کفر اور ناشکری، یہاں کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہیں اور انکار کے بھی ہیں، جو بھی یہاں پہ فٹ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان اس کی ناشکر گزاری کرتا ہے تو اس سے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ اس سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اگر شکر ادا کرتا رہتا ہے،
وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے تم سے راضی رہے گا، اس کو پسند فرمائے گا، تمہارے لیے اس کے میں بہتری پیدا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے ایک اور آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد فرمائی البقرہ کی 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ حکم میں سے ہے، فعل امر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجتماعی طور پر خطاب کر رہے ہیں انسانوں کو، تو میرا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِی، نی میں یہاں آئے گا میرا، اللہ کا حکم ہے یہ کہ میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، اور اگر تم کرو گے تو میں جواب میں کیا ہے کروں گا، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میں بھی یہاں یاد تو اللہ کو کے علم میں ہر شخص ہر چیز ہر وقت موجود ہے، لیکن یہاں توجہ اللہ کی خاص تمہارے طرف ہوگی، تم اللہ کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا، تو یہ خاص اذکرکم ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد فوراً حکم دیا کہ وشکروا لی، اور یہ کہ میرا شکر کرتے رہو، ولا تکفرون، اور تم کسی بھی طریقے سے ناشکری نہ کرو۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں، لیکن یہ جو آخری آیت میں اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، یہی وہ ہے جو ٹائٹل میں نے رکھا ہے کہ تھینک می آئی ول گیو یو مور۔ تو یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 جو ہے، جو لاسٹ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ لفظ تعزنا جو ہے یہ اذنا سے ہے، اذنا حکم دینا، یہاں یہ ہے کہ یہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، ہی ڈیکریڈ اباؤٹ دیٹ، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے، تیرے رب نے، یہ جو اجتماعی ہے ربکم، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ ہی کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس پر میں 1-2 منٹ خرچ کروں گا۔ یہاں پر لا اور ان جو ہے یہ دو مختلف، لا تو حرف ہے اور یہ حرف تاکید ہے، لام کے اوپر جو زبر لگا ہے اس کے معنی ہے بہت ہی کثرت سے، شدت کے ساتھ، تاکید، ایمفیسس کرنا، اور ان کا مطلب ہے اگر، تو یقیناً اگر، ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً اگر شکر تم شکر کرو، تم اجتماعی ہے تو تم جو ہے یہ سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم اس کا شکر کرو گے، تو یہ تو شرطیہ کنڈیشن ہو گئی، جب بھی ان آتا ہے اگرچہ آتا ہے تو وہ لفظ شرطیہ ہو جاتا ہے، جملہ شرطیہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ جو فصحیٰ ہے لینگویج، اس میں ہمیشہ جب شرط بیان کی جاتی ہے تو جواب شرط ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ جواب شرط جو ہے یہ اگلا لفظ ہے، اور اس کی کنسٹرکٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ لفظ جو ہے یہ تقریباً 4 مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آخری جو 2 حروف ہیں کم، یہ کم جو ہے یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تم سب، تو یہ تو ان کے لیے ہیں۔ اچھا، بیچ کا جو لفظ ہے وہ زید ہے، زیدہ، یہ لفظ ہے بنا ہے مزید سے، اور اس کے معنی زیادہ کر دینا۔ اچھا، پہلا لیٹر لام جو ہے یہ لام توکید کہلاتا ہے، اور اس کے بعد نون جس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے وہ نون توکید کہلاتا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ ورب ہے مزید کرنا، بڑھا دینا۔ تو ازید کا مطلب ہے میں بڑھا دوں گا، میں مزید کر دوں گا۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کہہ کون رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جب وہ کوئی بات کہہ دیں تو وہ تو یقینی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لام توکید اور نون توکید میں اپنے اسٹیٹمنٹ کو درمیان میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ فصحیٰ میں جب اور قرآن میں خاص طور پہ جب کسی لفظ کے درمیان میں لام توکید اور نون توکید ہوتا ہے دونوں کے اطراف میں، تو اس بات کا اتنا شدت سے وزن ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کے ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً طور پر میں بڑھا دوں گا
ان نعمتوں کو جن پر تم میرا شکر ادا کرو گے۔ یہ جواب شرط ہے، شرط جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، جواب اللہ کی طرف سے ہے کہ میں پھر تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو کثرت سے یقینی طور پر بڑھا دوں گا۔ تو یہی معنی ہے اس کے کہ if you thank me I will definitely give you more۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں شکر کے بارے میں، لیکن یہ جسٹ ہے بیسیکلی ان آیات کا جس میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ صدق اللہ العظیم۔